ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان مومن بنایا۔ مومن کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے کو،
تمام نبیوں پر ایمان لانے والے کو، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے کو، تمام فرشتوں پر ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے والے کو، قبر کی زندگی پر ایمان لانے والے کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانے والے کو، اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جن جن باتوں پر، جن جن چیزوں پر ایمان لانا فرض عین ہے، ان باتوں میں سے، ان چیزوں میں سے ایک اہم ترین بات آخرت پر ایمان لانا، میدان محشر پر ایمان لانا بھی فرض عین ہے۔ اگر کوئی آخرت کا انکار کر دے، میدان محشر پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، اس کے اسلام کا، ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا، میدان محشر پر ایمان لانا، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یقیناً قیامت آنے والی ہے، وہ ضرور آئے گی، اس کے آنے میں، قیامت کے آنے میں رتی برابر، ذرہ برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، قیامت ضرور آئے گی۔ ساری دنیا کے مسلمان ایمان لے کر آ جائیں تب بھی قیامت آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ ساری دنیا کے انسان انکار کر دیں تب بھی قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آنے میں ذرہ برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ نے بیان فرمایا یقیناً اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر، ان کی اولاد سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے،
جو جو قبروں کے حوالے ہو گئے ان تمام مردوں کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے، ان کی قبروں سے نکالیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ جب کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے بیان کیا جاتا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، قیامت کے آنے میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو یہ کافر اور مشرک لوگ یوں کہتے قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، یہ قیامت کیا ہے ہم جانتے نہیں۔ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، قیامت کیا ہم کو معلوم نہیں، ہاں تھوڑا گمان ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، ہم کو یقین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں اور قیامت کو ماننے والے مومن ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، قیامت برپا ہونے کے بعد پھر آخرت کا میدان، جس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں، قیامت برپا ہونے کے بعد پھر جو حال آئے گا، جو مسئلہ پیش آئے گا، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ میں اور آپ اور ساری کائنات کے انسان اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہارے رب کے سامنے صفوں کی شکل میں، یا یہ کہ ایک ہی صف ہوگی، ساری کائنات کے انسان کھڑے کر دیے جائیں گے، یا یہ کہ صف کے پیچھے صف، پھر صف کے پیچھے صف، اس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
کل اللہ کی عدالت میں ہر انسان اکیلا تنہا سنگل اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے، آپ کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پورے ہندوستان میں SIR چل رہا ہے اور کئی صوبوں میں ختم بھی ہو گیا۔ SIR کیا ہم میں سے اکثر جانتے نہیں، لیکن ہماری رہبری کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، جگہ جگہ کیمپ لگایا ہوا، لوگوں کو بٹھا دیا گیا، لوگوں کی رہبری کرو، لوگوں میں احساس بیداری پیدا کرو۔ فارم میں کیا لکھا گیا ہم جانتے نہیں، کوئی اور ہوگا ہمیں بتانے والا، سمجھانے والا۔ ہمارا فارم فل اپ کرنے والا، بھرتی کر کے دینے والا۔ دنیا میں ایک دوسرے کی رہبری کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، کل میدان محشر وہ ہوگا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ کی عدالت میں تنہا حاضر ہوں گے۔ وہاں آپ کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبیوں کی شفاعت، صحابہ کی شفاعت، نیک لوگوں کی سفارش اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ اجازت دیں گے۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے، کوئی آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ میدان محشر میں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہر انسان جہاں کھڑا ہوگا وہی کھڑا رہ جائے گا، ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جہاں کھڑ گئے اللہ کی عدالت میں وہیں کھڑے رہیں گے، آپ ایک قدم آگے بھی نہیں آ سکتے، ایک قدم پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔
اللہ کی طرف سے 5 سوالات کیے جائیں گے. جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات میں اور آپ، ہر بندہ ہر بندی اللہ کو نہیں دیں گے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم دیکھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہربانی دیکھیے. وہ 5 سوالات کیا، وہ بھی بتا دیے گئے. ان کے جوابات کیا، وہ بھی بتا دیے گئے. دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے. کیا سوالات بتائے نہیں جائیں گے. ایگزام ہال میں جا کر کیا جوابات لکھنا نہیں بتائے جائیں گے. ہاں، دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن دنیا میں نہیں بتائے جائیں گے. لیکن اللہ کی عدالت میں 5 سوالات، اس کے 5 جوابات اللہ نے بتا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. پہلا سوال اللہ کی طرف سے کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے بتا، اپنی زندگی کا استعمال کیسے کیا؟ اپنی ساری زندگی کیسی گزاری؟ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، نیکی تقوی میں، نمازوں کی پابندی کرنے میں، تلاوت کے کرنے میں، کن چیزوں میں گزاری؟ یا گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوت کرنے میں، سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے میں؟ پوری زندگی کا حساب دینا ہے. SIR میں چند سوالات، چند کاغذات. ہم اتنے پریشان، کل اللہ کی عدالت میں ساری زندگی کا حساب و کتاب، کیا منظر ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. 70 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کیسی گزاری؟ ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ کیسے گزارا؟ اللہ سوال کریں گے. اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے. بتا میرے بندے، اپنی زندگی کیسی گزاری؟ نیکی تقوی اعمال میں زندگی گزارنے والے پریشان ہو جائیں گے. گناہوں میں زندگی گزارنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی
اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے پریشان ہو جائیں گے تو پھر گناہوں میں زندگی گزارنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ پہلا سوال، زندگی کیسی گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، زندگی میں بھی خاص کر نوجوانی کیسی گزاری؟ زندگی میں جوانی آ گئی، پھر بھی اللہ نوجوانی کو بہت پیار کرتے ہیں۔ خاص کر اللہ سوال کریں گے میرے بندے اپنی نوجوانی کیسی گزاری؟ چلنے میں طاقت، دوڑنے میں طاقت، دیکھنے میں قوت، بولنے میں قوت، لڑنے میں جوامردی، صحت کا زمانہ، یہ نوجوانی کیسی گزاری؟ آج کل لوگ کہتے ہیں ابھی نوجوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے، بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے۔ نوجوانی کا سوال ہوگا نیکی میں گزارا، تقوی میں گزارا، عبادت میں گزارا، سنتوں میں گزارا، یا یہ کہ نوجوانی خواہشات پوری کرنے میں، اپنی تمنائیں پوری کرنے میں یوں ہی گزار دیا، شراب کے پینے میں، جوا بازی میں، بیکار کھیل کود میں، ناچ گانوں میں، فلموں میں، میوزک میں، پان پارک ہنس کا استعمال کرنے میں، گٹکا استعمال کرنے میں اپنی جوانی یوں ہی تباہ کر دیا، یا یہ کہ اپنی جوانی قوم کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزارا؟ کیسے گزارا؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 7 قسم کے لوگ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی کرنے میں گزار دیا، یہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی گناہوں میں برباد مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز بیان فرمایا شبابک قبل حرامک،
بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. ابھی جسم میں طاقت، قوت، صلاحیت، جوامردی ہے، غنیمت جانو. بڑھاپا آئے گا، دوسروں کے محتاج بن جائیں گے. زندگی کا کیا بھروسہ؟ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں مر گئے. غنیمت جانو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری نے ان کا قول نقل فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ. لوگوں، دنیا تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، تم آگے جا رہے ہو، دنیا بھاگ رہی ہے. تم دنیا میں لاکھوں کوششیں کر لو، آپ دنیا کو پا نہیں سکتے. آخرت تمہارے پیچھے آ رہی ہے، آ رہی ہے. اور دنیا میں کچھ لوگ دنیا کے وفادار، دنیا کی اولاد، دنیا کی بات ماننے والے، ان کا مقصد ہی دنیا. مجھے دنیا ملے، مجھے دنیا ملے، مجھے دنیا ملے. اور کچھ لوگ ایسے آخرت کے وفادار، وہ آخرت کی اولاد، ان کا مقصد آخرت کی کامیابی، آخرت کے انعامات مجھے مل جائیں. دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت مل جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. لوگوں، تم آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. کیا بہترین بات بیان فرمائی. لوگوں، آج عمل کا دن ہے. دنیا میں جب تک رہو گے عمل کا موقع ہے. عمل کر لو، آخرت کو سنوار لو، اپنی قبر کی تیاری کر لو. آج حساب کا دن نہیں ہے. دنیا میں اللہ سوال نہیں کرے گا 5 وقت کی نماز پڑھا یا 1 وقت کی نماز پڑھا، جمعہ پڑھا یا نہیں پڑھا، حلال کمایا یا حرام سے کمایا. سوال نہیں کیا جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں. تیرا دن، تیری رات نیکیوں میں گزری یا گناہوں میں، حساب نہیں لیا جائے گا. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں، جب قیامت آئے گی، آخرت میں اللہ کے عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، کل کے دن وہ حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا.
اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے، وہاں نماز نہیں، وہاں روزہ نہیں، وہاں تسبیحات نہیں ملیں گے، وہاں غریب نہیں ملے گا تاکہ میں زکوٰۃ ادا کروں، صدقہ کروں، نہیں۔ اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے، وہاں عمل نہیں، وہ عمل کرنے کا دن نہیں، وہ حساب دینے کی جگہ ہے۔ آج موقع ہے، اعمال کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فوت ہو گیا، دیر سے ادا فرمائی، ایک نماز با جماعت چھوٹ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ایک باغ جس کی قیمت 2 لاکھ درہم صدقہ کر دیا۔ آج نماز پر نماز چھوڑو، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ گئی، اس کے غم میں 10 روپیہ صدقہ کرنے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں۔ دلوں میں کوئی غم نہیں، نماز چھوڑ گئی کوئی بات نہیں، مجھے تو پڑھنا آتا ہے نا، پڑھ لوں گا۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے۔ آج عمل کا دن ہے، عمل کرو، آج حساب نہیں، کل قیامت کے دن آخرت میں حساب ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ اللہ سوال کریں گے، میرے بندے اپنی جوانی کیسی گزاری؟ پھر آگے اللہ سوال کریں گے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میرے بندے یہ بتا مال تو کیسے کمایا؟ تیسرا سوال، مال کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ سچ بول کر یا جھوٹ بول کر؟ کمانے کا طریقہ کیا؟ بنگلہ بنایا، کیسے بنایا؟ دکان خریدا، کیسے خریدا؟ سواری خریدی، کیسے خریدی؟ حلال یا حرام طریقے سے؟ جائیداد پہ جائیداد، بیان جمع کیا، کیا طریقہ؟ حلال یا حرام؟ ایک ایک پیسے کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ بتا میرے بندے اپنا مال کیسے کمایا؟ آج اپنے بنگلوں پر، اپنی سواریوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے بیلنس پر فخر کرو، ناز کرو، میں کروڑ پتی، میں ارب پتی، میں فلاں۔ اللہ کی عدالت میں ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، بتا میرے بندے مال کیسے کمایا؟ چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بتا میرے بندے مال کمانے کے بعد اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ کن جگہوں میں لگایا؟ مسجدوں پہ لگایا، مدرسوں پہ لگایا،
خانخواہوں پہ لگایا، ماں باپ کی خدمت، بیوی کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں پہ لگایا، یا یہ کہ اپنا مال حرام چیزوں میں لگایا، شراب پہ لگایا، سٹہ بازی پہ لگایا، حرام دھندوں پہ لگایا، اپنا مال کہاں خرچ کیا یہ بھی مجھے بتا۔ ایک ایک پیسہ جہاں جہاں خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی عدالت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے بندے نیکیوں پر، تقوی پر، خیر کے کاموں پر، دین کے کاموں پر جہاں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں، ان جگہوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر رش کرنا چاہیے، یہ اپنا مال دین پر، اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر یہ اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں۔ مال لگانا چاہیے، جان لگانا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے اور 2-3 باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے، جن کے دلوں میں نیتیں، ارادے، تمنائیں ہو جاتی ہیں، مال جمع ہو جاتا ہے، اسباب جمع ہو جاتے ہیں، صحت مل جاتی ہے، غنیمت جانو، حج بیت اللہ ادا کرنے میں، حرمین شریفین جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ خاص کر میں اپنے ساتھیوں سے، آپ تمام سے عموماً یہ کہنا چاہتا ہوں، حج بیت اللہ جوانی میں کرو۔ جوانی میں کرنے میں جو حلاوت، جو مزہ، جو لطف ملتا ہے، بڑھاپے میں جائیں گے وہ مزہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بوڑھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بوڑھیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کمزوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ وہاں بوڑھے جو عمل کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن عمومی طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جوانی میں اللہ کے گھر کو جاؤ، جوانی میں مدینہ منورہ جاؤ، جوانی میں حج بیت اللہ کرو، پھر دیکھو مینا کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، حج کے ارکان، بیت اللہ کا طواف، جوانی میں کرنے میں جو مزہ، جو لطف ملتا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑھاپے میں نہیں ملے گا۔ آپ جائیے، بار بار جائیے، بار بار جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ادیموا الحج والعمرۃ للہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، اللہ کے لیے بار بار جاؤ، بار بار جاؤ۔ جانا چاہیے، اپنا مال حرمین پہ لگانا چاہیے، اپنی جان حرمین پہ لگانا چاہیے۔ آپ بھی ارادہ کرو، نیتیں کرو کہ ہم جوانی میں، یا یہ کہ جو عمر رسیدہ ہیں، چلو آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم ضرور اللہ کے گھر کو جائیں گے، حج بیت اللہ کریں گے، مدینہ منورہ بار بار جائیں گے، ارادہ کریں گے۔ اللہ آپ تمام کو قبول فرمائے، اللہ آپ تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ حاجیوں کی دعائیں لینا چاہیے، آپ مجھ سے کہو یا نہ کہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر طواف میں آپ کے لیے دعائیں کی، ہر موقع پر آپ کے لیے دعائیں کی، صرف آپ کے لیے نہیں،
کولار میں رہنے والا، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مفلس، کوئی کمزور، کوئی بیمار ہے، ایسے لوگوں کے حق میں بھی میں نے دعائیں کی، یا اللہ ان کو صحت دے کر حج ادا کرنے کی توفیق دے، ان کو مال دے کر حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ عمومی طور پر سب کے لیے دعائیں کی، آپ کے لیے بھی دعائیں کی، آپ پر بھی یہ لازم ہے آپ تمام میرے حق میں بھی دعائیں فرمائیں، اللہ پھر مجھے حج بیت اللہ نصیب کرے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سوال کریں گے وَفِيمَا أَنفَقَهُ، بتا میرے بندے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ حرمین پہ لگاؤ، دین پر لگاؤ، قرآن حدیث پر لگاؤ۔ آخری سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بتا میرے بندے قرآن کتنا سیکھا، حدیث کتنا سیکھا، اسلام کتنا سیکھا، شریعت کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا؟ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، شریعت کو پہچانو، اسلام کو پہچانو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہندوستان میں یہ سیار کا مسئلہ چل رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، لیکن ہزاروں لوگ آج بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی بیداری نہیں۔ یہ غفلت ختم کرو، بیداری لے کر آؤ، احساس پیدا کرو، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ سیار میں جو عمل کرنا ہے، جو کاغذات صحیح کروانا ہے، درست کروانا ہے، اپنے کاغذات درست کر لو، جو لکھنا ہے لکھوا لو، جہاں جو فارم آپ کو ملتا ہے ضرور جائیے، اپنا فارم حاصل کیجئے، فارم لینے کے بعد اس کا جراث کیجئے، جراث کے اندر جو لکھنا ہے تمام تفصیلات لکھیے، جو ورجنل کاغذات ہیں اپنے گھروں میں رکھیے، جو BLO ہے وہ آئے گا، وہ بھرتی کرے گا، وہ لکھے گا۔ آپ پوری تیاری کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو، غفلت میں نہ رہو، سستی میں نہ رہو، بیداری لے کر آؤ، احساس پیدا کرو اور لوگوں کو جگاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بیدار کرو، یہ غفلت کا ماحول، سستی کا ماحول ختم کرو۔ ایک اور بات مجھے عرض کرنا ہے، بار بار اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ پریشان مت ہو جائیے، گستاخی کرنے والے گستاخی کریں گے۔ کولار میں ایک محاورہ ہے، بھونکنے والا کتا کبھی کاٹتا نہیں ہے، یہ بھونکنے والے کتے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں، سرکلوں میں آنا، راستوں میں آنا اور میمورنڈم لے جا کر DCSP کو دینا، یہ دوسرے نمبر پر ہے، آخری نمبر پر ہے۔ یہ کرو یا نہ کرو اپنی جگہ ہے، یہ گستاخی جو کیا کرتا ہے، ان کی گستاخی کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنے دلوں میں ارادہ کرو، زندگیوں کو بدلاؤ، سنتوں پہ لے کر آؤ، اپنی زندگی شریعت پر لے کر آؤ۔ ہم اسلام شریعت پر نہیں چل رہے ہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم چلو شریعت پر، ہم چلو اسلام پر، پھر دیکھو کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدلاؤ، شریعت پر لے کر آؤ، سنتوں پر لے کر آؤ،
گھروں کے اندر دینی ماحول، سنتوں کا ماحول قائم کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ان کے بھڑکانے میں آ کر آپ بھڑک مت جاؤ، اختلاف انتشار پیدا مت کرو، امن کا ماحول، شانتی کا ماحول مت بگاڑو۔ ممکن ہے یہ میری باتوں سے آپ اختلاف ضرور کریں گے، آپ اختلاف کرو یا نہ کرو، سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدلاؤ۔ ان شانئک ھو الابتر، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے وہ خود تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی زندگیوں کو بدلاؤ، اپنی فکر کرو، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری تربیت فرمائے۔ ہر محلے میں بیداری لاؤ، چاہے گل پیٹ ہو، پھول شاہ محلہ ہو، ونائکا نگر ہو، نور نگر ہو، ہر محلے میں بیداری لاؤ اور یہ سیار کے بارے میں فکر کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔